الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، اس پر ہماری گفتگو پچھلے 3 جمعرات سے جاری ہے اور غالباً آج چوتھا جمعرات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 4 باتیں بتائی ہیں، 4 احکام
اللہ نازل کیے ہیں ان میں سے چوتھی بات وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حقوق ثابت ہیں مردوں کے ذمے، جس طریقے سے مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ثابت ہیں دستور کے مطابق۔ تو اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو اللہ بیان کیے ہیں اجمالی انداز میں، اور اللہ فرماتے ہیں مثل، برابر ہے، حقوق میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ جس طرح سے حقوق مرد کے ہیں عورت کے ذمے، اسی طرح سے عورت کے حقوق مرد کے ذمے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق میں برابر کہا ہے کہ مرد کے حقوق ہیں عورت کے بھی حقوق ہیں، مثلا اللہ نے برابر کہا، اس برابری کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اچھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہننا پسند کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اچھے اور صاف ستھرے کپڑا پہننا میں پسند کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ تو جب میری یہ خواہش ہے کہ میری بیوی صاف ستھرے کپڑے پہنے، اسی طریقے سے ضرور میری بیوی کی بھی خواہش ہوگی کہ میں صاف ستھرا کپڑا پہنوں، اسی لیے میں بیوی کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے برابری کو کہاں تک سمجھا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ وہ صحابی ہیں جن کے قرآن فہمی کی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت دی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قرآن فہمی کے لیے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ القرآن العظیم۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا جملہ ہے، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ اور اس کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے سب سے بہترین قرآن کے تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ برابری کا خیال میں یہاں تک رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے میری تمنا ہے کہ میری بیوی صاف ستھری رہے، اچھے کپڑے میں رہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے میں بھی صاف ستھرے اچھے کپڑے میں رہتا ہوں۔ باقیہ جو گفتگو تھی گزشتہ جمعرات کو تفصیل آئی ہے، اجمال آیا ہے کہ یہ حقوق مرد کے ذمے کتنے ہیں اور عورت کے ذمے کتنے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک مرد کے ذمے عورت کے حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک مالی حقوق اور ایک غیر مالی حقوق۔ جو مالی حقوق ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے مہر، اس کے بعد نفقہ، اس کے بعد سکنا، پھر کسوہ۔ مہر یہ تو ہم جانتے ہیں، نفقہ کا مطلب کھانے پینے جتنے اخراجات ہوتے ہیں ملا کر، اور سکنا کا مطلب رہائش، اور کسوہ کا مطلب کپڑے پہننے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو زینت کے اشیاء ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ 4 ہو گئے، اور 3 غیر مالی۔ غیر مالی میں سب سے پہلے حسن معاشرت، بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کے ساتھ جیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنے نہ دے۔ قرآن کریم کی آیت آئے گی، قرآن نے اس کو ضرار کا لفظ کہا، عورت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر
ایک سے زائد بیوی رکھتے ہوں تو بیویوں کے درمیان برابری کرے. تو یہ 7 حقوق ہیں عورت کے شوہر کے ذمے. اور شوہر کے جن حقوق کا قرآن میں ذکر ہے اجمالاً میں نے 2 بیان کیا تھا. بیوی کے ذمے شوہر کے 2 حق ہیں. ایک حق اطاعت ہے، عورت شوہر کی اطاعت کرے. نمبر 2 حفاظت ہے، عورت شوہر کے گھر کے ساز و سامان، شوہر کے بچے، ان چیزوں کی حفاظت کرے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عفت پاک دامانی کی حفاظت کرے. یہ 2 حق ہیں عورت کے ذمے شوہر کے. تو یہ جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق مہر ہے. ایک ایک حق کو تھوڑے تھوڑے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذہن کو ذرا حاضر رکھیں، چونکہ مسائل میں تھوڑی باریکیاں ہوتی ہیں. اگر ذہن تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو پھر ذرا سمجھانا بھاری ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا حق بیوی کا مہر ہے. اس مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم اپنی بیویوں کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوش دلی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر بیوی انہی مہر میں سے کچھ خوش دلی کے ساتھ تمہیں واپس کر دے تو تم بے تکلف اور بغیر کھٹکے اس کو کھا سکتے ہو. یہ مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آتوا النساء، تم عورتوں کو دو، صدقاتہن، ان کا مہر، نحلتاً، خوش دلی کے ساتھ. تو پہلے اللہ نے دینے کو کہا، مہر کا نام لے کے کہا، اور پھر کہا خوش دلی کے ساتھ. بیوی کو مہر دو خوش دلی کے ساتھ. اب مہر ادا کرنا یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے، پھر اللہ نے خوش دلی کے ساتھ دو یہ کیوں کہا؟ معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیوی کو مہر تو دیتا ہے لیکن بوجھ سمجھ کے دیتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ہے بیوی کو مہر دو اور بوجھ سمجھ کے نہیں، خوش دلی کے ساتھ بیوی کو مہر ادا کرو. اس آیت کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہر ایام جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے مہر کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہوتی تھی، ایک کوتاہی تو یہ تھی کہ مہر دیتے نہیں تھے. دوسری کوتاہی یہ ہوا کرتی تھی مہر شوہر اگر دیتے تو لڑکی کے والد، بھائی، اس طریقے سے جو اولیاء ہیں وہ لے لیتے تھے، لڑکی کو نہیں ملتا تھا. اور تیسری کوتاہی یہ ہوا کرتی تھی کہ شوہر بددل ہو کر بیوی کو دیتے تھے. اب شوہر بددل ہو کے دے رہے ہیں یا خوش دلی سے دے رہے ہیں وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ بار بار پوچھنے کے بعد دے. تو بار بار پوچھنے کے بعد اگر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بددلی کے ساتھ دے رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو اللہ نے ان تینوں باتوں کی اصلاح کر دی. آتوا النساء، عورتوں کو، صدقاتہن، عورتوں کو مہر دیا کرو، نحلتاً، خوش دلی کے ساتھ. تو دینا کس کو؟ لڑکی کو دینا ہے، عورت کو دینا ہے. اس کو باپ کو بھی نہیں، بھائی کو بھی نہیں، ولی کو بھی نہیں، عورت کو دینا ہے. اور یہ دینا بددلی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خوش دلی کے ساتھ. آگے اللہ نے ایک دوسرا حکم بیان کر دیا ہے کہ اگر عورت اپنے قبضے میں مہر آنے کے بعد، مہر کی رقم، مہر کے پیسے عورت کے قبضے میں آنے کے بعد اپنے شوہر کو پورا یا کچھ دے دے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ نَفْسًا، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ تمہیں کچھ دے دے، مکمل یا کچھ، فَكُلُوهُ، تو تم اس کو کھاؤ، ہنیئا مریئا، بغیر کھٹکے، بغیر تکلف کے. تو یہ گویا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو مہر واپس کر دیتی ہے تو اس وقت شوہر کے لیے یہ مہر واپس لینا جائز ہے. اب واپس کرنا کب کہا جائے گا؟
جب بیوی قبضہ کر کے پھر دے دے، بیوی کی ملکیت میں جائے اس کے بعد دے دے۔ اب اگر ایسی صورت شوہر اختیار کرے ہمیشہ بیوی کے بازو بیٹھ بیٹھ کے اپنی تنگی بیان کرے، مقصد کیا ہے؟ کسی طرح معاف کر دے، تو علماء نے لکھا ہے یہ معافی نہیں ہوگی۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، فَإِن تِبْنَا، توبہ یا تیبو کا معنی ہوتا ہے کوئی کام خوش دلی سے کرنا، تو اگر خوش دلی سے آگے پھر اللہ نے نفساً کہا کہ اگر عورت اپنے اندر سے اپنے طور پر کسی دباؤ کے بغیر خوش دلی سے دے دے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر خوش دلی کے بغیر دے تو حلال نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا ریپیٹ کر کے بول رہا ہوں، اگر عورت خوش دلی کے بغیر شوہر کو مہر واپس کر دے یا معاف کر دے تو اس معافی کا اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے۔ اس کی اور دو مثال دیتا ہوں۔ ایک مثال، والد کا انتقال ہو گیا، اب ماں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو والد کے انتقال ہو گیا، والد کے ترکے کی تقسیم کی باری ہے۔ جب تقسیم کی باری آئی تو مرحوم کے بیٹے بیٹیاں جا کے ماں کو سمجھاتے ہیں تم لگی کیا فائدہ ہے ہمارے گھر میں تو جلانا سب، تم کو لگی کیا فائدہ ہے، ہم ہی تو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ہمیں دے دو۔ تو اب ماں کیا کرتی ہے؟ دے دیتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر ماں دے دے تو اس دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ماں پہلے اپنے قبضے میں لے لے، اگر زمین ہو جائیداد ہو تو اپنے نام پہ رجسٹریشن کرا لے اور اپنا قبضہ حاصل کر لے، اس کے بعد دے تو اب اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو دے رہا ہے وہ خوش دلی سے دے رہا ہے یا ایک دباؤ کے ماتحت دے رہا ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اگر دے تو پھر اس دینے کا اعتبار ہے۔ دوسری مثال اسی طرح سے بہنوں کا حل ہے۔ بہنوں کو جیسے ہی والد کے انتقال ہوتا ہے تو بھائیوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بہن ترکے کا دعویٰ نہ کرے، اپنے حصے کا دعویٰ نہ کرے، یہ بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اور بھائی بھی سمجھتے، بہن بھی سمجھتی ہے کہ بھائی دل سے دینے تیار نہیں ہے، تو اب بادیر نخستہ بہن بولتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لو۔ تو یہ جو بہن بولی ہے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اعتبار کب ہوگا؟ پہلے بہن اپنے نام پہ کرے۔ اپنے نام پہ کرنے کا دو مطلب ہے، ابھی بتایا ہوں، ایک رجسٹریشن اپنے نام پہ کرے، دوسرا اپنے قبضے میں لے۔ یہ دو بات آنے کے بعد پھر اگر بہن دیتی ہے تو اس دینے کا اعتبار ہے۔ تو جیسا کہ ان دونوں مسئلے میں اپنے نام پہ کرنا، قبضے میں لینا، اس کے بعد دینا یہ خوش دلی کی دلیل ہے، ایسا ہی مہر کے بارے میں عورت اپنے قبضے میں لے لے اور اس کے بعد پھر اپنے شوہر کے دے تو یہ خوش دلی کے ساتھ دینا ہوگا۔ ایسی صورت میں شوہر کے لیے لینا حلال ہوگا۔ اسی مہر کے تعلق سے قرآن کریم کی اور جگہوں پر بھی ذکر ہے، اور جگہوں پر بھی مہر کا ذکر ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی غالباً 23 نمبر آیات ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یعنی جو رشتے حرام ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو بیان کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں غالباً، اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے، تو اس آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، مردوں سے کہا، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو حرام عورتوں کا بیان ہوا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، تم انہیں حاصل کرو مال کے ذریعے سے، مال کے عوض۔
تو ایک عورت سے نکاح کرنے کا حکم اللہ نے دیا، ساتھ میں کیا کہہ دیا ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، مال دے کے عورت کو حاصل کرو، مال کی عوض میں تم نکاح کرو، عورت کو حاصل کرو۔ تیسری ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، مجھے معلوم ہے کہ کتنا متعین کیا میں نے مہر شوہروں کے ذمے بیویوں کا حق ہے، کتنا فرض کیا، اللہ کہتے مجھے معلوم ہے۔ تو میں نے 3 آیات آپ کے سامنے مہر کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اور بھی آیات ہے، آگے اور بھی ایک آیت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی ایک بات کو ایک مرتبہ کہہ دے کافی ہے، لیکن آپ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 3 مرتبہ ہو گئے کہ اللہ نے 3 آیات میں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، یہ سورہ احزاب کی غالباً آیت نمبر 50 ہے، سورہ احزاب میں۔ مہر کی کم سے کم مقدار کتنا ہے، کم سے کم کتنا ہو تو اس کو مہر کہا جائے گا؟ احناف کے ہاں، ہم لوگ احناف ہیں، حنفیوں کے ہاں کم از کم 10 درہم ہو تو مہر ہوگا، 10 درہم۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 10 درہم اقل مہر کی اعتبار سے بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، بعض روایتوں سے کم 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی 10 درہم سے کم متعین کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، 10 درہم ہی لازم ہوگا۔ یہ جو 10 درہم میں بول رہا ہوں، آج کے دور میں 10 درہم میں کتنا ہوتا ہے؟ تو 30 گرام 618 ملی گرام، 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، یہ مہر کی سب سے کم مقدار ہے۔ 10 درہم اگر آج کے دور میں تولیں گے تو 30 گرام اور 618 ملی گرام چاندی، یہ مہر کی کم سے کم مقدار ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار وہ متعین نہیں ہے، زیادہ کتنا بھی شوہر دینا چاہے دے سکتے ہیں، بیوی لینا چاہے شوہر سے لے سکتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیوی کو نکاح کے وقت قنطار دیا ہے، اب پھر اس بیوی سے تمہارا انبن ہے، اس کو بدلا کے دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس بیوی سے یہ قنطار واپس مت لیا کرو۔ اب قنطار کا کیا معنی؟ قنطار کا معنی مال کثیر، بہت زیادہ مال۔ تو قنطار اللہ نے کہا، اور قنطار کہتے ہیں بغیر تحدید کے، بغیر تعین کے مال کو۔ تو اسی لیے مہر میں جتنا زیادہ سے زیادہ دے، شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے۔ البتہ مہر فاطمی اگر متعین کریں تو بہتر ہے، مہر فاطمی متعین کرنا بہتر ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، کیا لفظ بولا ہوں؟ بہتر، ٹھیک ہے نا؟ فرض بھی نہیں بول رہا ہوں، واجب بھی نہیں بول رہا ہوں، سنت بھی نہیں بول رہا ہوں، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ بہتر ہے۔ میرے الفاظ ذرا سمجھیے گا، ورنہ پھر دوسرے کا بیان کریں گے مہر فاطمی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کنفیوز ہو جائے گا۔ یہ جو اذان ہوتی ہے نا، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، یہ اذان مسجد کے اندر دینا ہے یا باہر دینا ہے؟ اندر بھی دے سکتے ہیں، باہر بھی دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں باہر اذان پڑھی جاتی تھی۔ کیوں باہر پڑھی جاتی تھی؟ اس لیے کہ مائک کا نظام نہیں تھا، دور تک آواز پہنچانے کے لیے باہر پڑھی جاتی تھی، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی تھی۔ اب مائک کا نظم ہے تو باہر پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ اندر سے پورا ہوتا ہے، تو لہٰذا کہیں پر بھی کھڑے ہو کے پڑھ دے۔
لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کہیں سے پڑھ دے جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ باہر سے پڑھے، تو باہر سے پڑھنا یہ بہتر ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب ایک واقعہ سنیں۔ میں ایک مسجد میں 2 سال امامت کیا ہوں، تو مسجد کے خزانچی نے کہا کہ باہر مائک کے انتظام کرنا ہے، ذرا چندے کا اعلان کیجئے، تھوڑا سا خرچہ ہے۔ تو میں نے مسئلہ سمجھایا، کہیں کھڑے ہو کے اذان دے، وہیں کھڑے ہو کے اذان دے، کہیں بھی کھڑے ہو کے اذان پڑھ دے وے جائز ہے، باہر بہتر ہے۔ میری تعبیر سمجھ آ گئی نا؟ بیان ہو گیا ہے۔ جمعہ ہو گئی ہے، عصر کی نماز کے بعد خزانچی آئے، عصر کی نماز پڑھے، 2-3 مصلی جا کے باہر جا کے خزانچی سے پکڑے کہ آج خطیب صاحب بول کے ہیں کہ مسجد میں اذان دینے سے نماز ہی نہیں ہوتی، اتصال ہماری نماز کو برباد کرے۔ میں نے کیا لفظ کہا تھا؟ باہر اذان پڑھے تو بہتر ہے، اور وہ کیا نقل کر رہے ہیں؟ اذانش نہیں ہوتی، نمازش نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ذرا الفاظ کو ذرا خوب سمجھ لیجئے گا۔ تو مہر فاطمی متعین کرنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، کیا بول رہا ہوں؟ بہتر ہے۔ اب مہر فاطمی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا تفصیل سمجھے گا، مہر فاطمی کہتے کس کو ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، تمام بیویوں کا مہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں 4 بیٹیوں کا مہر، سب کا مہر 500 درہم۔ کتنے؟ 500 درہم۔ تو یہ سب کا مہر ہے۔ تمام بیویوں میں سے ایک بیوی کو چھوڑ کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 4000۔ کتنے؟ 4000 درہم۔ تو یہ الگ ہے۔ یہ 4000 کیوں؟ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا بعد میں یاد دلائے گا، اور میں ذرا ہٹ جاؤں گا، پہلے میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر، اور تمام بیٹیاں، سب کا مہر 500 درہم۔ اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ اب جب سب کے ہیں تو نسبت آخری بیٹی کی طرف ہو گئی ہے، اور نہ مہر سب کے ایک ہی ہے، اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو 530 گرام چاندی، 1 کلو 530 گرام، تو 500 میں آدھا کلو ہو گیا ہے، تو گویا کہ 1.5 کلو، اور اس کے زائد 30 گرام 900 ملی گرام، 30 گرام اور 900 ملی گرام چاندی، یا اس کی قیمت، یا اسی قیمت، یہ ہے مہر جی 1,21,000۔ اس کی قیمت جو بھی ہو، قیمت بدلتی رہتی ہے، قیمت بدلتی رہتی ہے۔ جس وقت طے ہو اس وقت وہی مہر دے جو طے ہوا تھا، یا بعد میں دینا طے ہوا تھا تو بعد میں دے، یہ بات مسئلہ بعد میں بولتا ہوں۔ تو 1 کلو 530 اور 30 گرام اور 900 ملی گرام، یہ مہر فاطمی کی آج کے دور میں مقدار ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سے بڑھ کر ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، یہی علماء کہتے ہیں، تو اس لیے یہی متعین کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اللہ نے کوئی متعین قیمتار کہا، تو اللہ نے جب متعین نہیں کیا تو ہم کیسے بول دیں گے اتنا ہی دینا؟ مہر دینے کا وقت کون سا ہے؟ بیوی کو سپرد کرنے کا وقت کون سا ہے؟ مہر 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک نقد اور ایک ادھار۔ جو نقد ہے، جب لڑکی کے دستخط لینے جاتے ہیں نا، دستخط لینے جب جاتے ہیں تو اس وقت مہر اس کا ہاتھ پہ دے کے پھر دستخط لینا، یہ ایک وقت ہے۔ دوسرا وقت ہے پہلی رات میں، جب شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوگی تو پہلے شوہر بیوی کو مہر دے گے،
اس ملاقات میں مہر ادا کرے. یہ مہر ادا کرنے کا وقت ہے. ذرا سوچئے شریعت نے عورت کو مالی حق کتنا زیادہ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن پہ رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. ایک وقت کیا بتایا ہوں, دستخط لینے کا وقت. دوسرا وقت پہلی رات میں جب ملاقات ہوگی اس وقت شوہر اپنی بیوی کو مہر ادا کر دے. ان دو میں سے کوئی ایک وقت. ہاں اگر ادھار متعین ہوا ہے تو وہ جو وقت متعین ہوا اسی وقت پہ دینا ہے. 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, اس طریقے سے جو بھی وقت متعین ہو اسی وقت پہ دینا ہے. کیش بھی دے سکتے ہیں, سونے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں, اور دوسرے سامان کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں مہر. اگر شوہر نے مہر نکاح کے وقت نہیں دیا ہے, بعد میں دیا ہے اور کیش میں دیا ہے, تو نکاح کے وقت ایک قیمت تھی, اب جب دے رہا ہے دوسری قیمت ہے, تو اب کون سی قیمت کا اعتبار کرے گا؟ دیتے وقت جس وقت دے رہا ہے اس وقت جو قیمت ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا. نکاح کے وقت جو قیمت ہے اس مقدار وہی ہے, 1 کلو, 1.5 کلو, اس کے بعد پھر 30 اور 900 ملی گرام. یہ جو مقدار ہے یہ مقدار باقی رہے گی. اس مقدار کی قیمت دینے کے ایام دنوں میں جو ہوگی اسی قیمت کو ادا کرنی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیویوں کا اور بیٹیوں کا مہر یہی ہے. اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں, سوائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے. تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. تو ام حبیبہ ان کا نکاح مکے میں ہوا. یہ اور ان کا شوہر یہ دونوں مکے میں تھے, اسلام قبول کر لیے. جب اسلام قبول کر لیے تو باپ ظلم کرنا شروع کر دیے. تو باپ کے اور خاندان والوں کے ظلم سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے پہلی ہجرت میں ہجرت کر کے چلے گئے. جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی اسی وقت ہجرت کر کے چلے گئے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان قبول نہیں کیے تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے بھیجا ہے لوگوں کو. 2 مرتبہ بھیجے تھے. ایک مرتبہ ابو سفیان الگ بھیجے تھے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے, پھر پورا مکہ والے مل کر بھیجے تھے. 2 مرتبہ لانے کی کوشش ہوئی ہے. تو جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو لانے کے بھیجے تو بیٹی آنے سے انکار کر دی. اور جو نجاشی بادشاہ تھا ان کے پاس امن کی درخواست کی کہ آپ مجھے امن دیجیے, تو نہیں آئے. اب آگے کی بات سنیے. جو ان کا شوہر تھا وہاں جانے کے بعد شوہر عیسائی بن گیا. شوہر دیکھیے پردیس کی زندگی, کوئی نہیں ہے, ایک شوہر کا سہارا تھا وہ بھی عیسائی بن گئے. اور بیوی سے کہا کہ تم بھی عیسائی بن جاؤ, تو انہوں نے انکار کہ نہیں میں عیسائی نہیں بنیں گے. تو ایمان پر قائم تھی. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ ہجرت کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام حبیبہ سے آپ نکاح کر لیں. تو نبی علیہ السلام 2 صحابی کو پیغام دے کے بھیجے. تو یہ 2 صحابی پیغام لے کے گئے اور ڈائریکٹ تو ان سے مل نہیں سکتے ہیں, تو نجاشی کے پاس گئے اور نجاشی سے کہا کہ ہم ہمارے نبی کی طرف سے ام حبیبہ کے پاس نکاح کے پیغام لے کر آئے ہیں, آپ معلوم کیجئے وہ راضی ہے کہ نہیں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رضامندی ظاہر کی. تو وہ نکاح نجاشی نے خود پڑھایا ہے. ایجاب و قبول نجاشی نے کروایا ہے, اور مہر نجاشی نے متعین کیا ہے اور نجاشی نے ادا کیا ہے. بس سننا کہیں نا. تو یہ مہر نبی علیہ السلام نے ادا نہیں کیا ہے, تو متعین بھی کیا تھا نجاشی. وہ بادشاہ ہے, بادشاہ کا دل بڑا ہوتا ہے, ان کے پاس دولت بھی ہے. تو نجاشی نے مہر متعین کیا اور نجاشی ہی نے ادا کیا. اس وجہ سے ان کا مہر زیادہ تھا. بقیہ کا مہر 500 درہم. آج کے دور میں 1.5 کلو
30 ग्राम और 900 मिलीग्राम। तो ये औरत का माली हक है। इसमें कोई सवाल है? नहीं, नज्जाशी बाद में इस्लाम कबूल किए, नबी अलैहिस्सलाम ने गायबना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। नहीं, निकाह पढ़ना मुसलमानों की शर्त नहीं है। और कुछ? एक छोटा सा सवाल मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये जो औरत को महर में माल दिया गया है, ये माल देने के बाद क्या शौहर की जिम्मे और कोई माली जिम्मेदारी नहीं है? आगे तक मौत तक है, तो फिर ये माल औरत को क्यों दिया जा रहा है? सवाल वजह नहीं होता है? नहीं समझ में आया? ये महर देके शौहर बीवी की माली जिम्मेदारी से बरी नहीं है, फारिग नहीं हुआ है। ये देने के बाद भी अगर शौहर की हयात में बीवी के इंतकाल हो तो कब्र खोदने के पैसे भी शौहर की जिम्मे, कफन के पैसे भी शौहर की जिम्मे। तो वहाँ तक जब शौहर के जिम्मे है तो इतनी बड़ी रकम क्यों देना है? बिल्कुल सही बोले, सही बोले। मैं 5 वजह बयान कर रहा हूँ, 5 वजह बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, बीवी को महर देना अल्लाह का हुक्म है। मैंने 4 आयत आपको दिखाई है, और हम लोग हुक्म के पाबंद हैं, हिकमत के मुकल्लफ नहीं है। बस हो गया है, ये अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह की ज़ात जितनी बड़ी है, अल्लाह के फैसले, अल्लाह के हुक्म की हिकमत भी उतनी बड़ी होती है। लिहाजा हम उसको हमारी समझ में आए या हमारी समझ में न आए, बाहर सूरत हमें अदा करना है, अल्लाह का हुक्म है। पहली बात। दूसरी बात जी इस भाई ने कही, यही बात है। दूसरी वजह ये है, जब कोई मर्द एक औरत को महर देके हासिल करता है तो इससे निकाह पायदार होता है, निकाह मजबूत होता है, निकाह आखिर तक कायम रहता है। किसकी बुनियाद पर? महर की बुनियाद पर। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब लड़का महर दे के बीवी को लाएगा तो बीवी शौहर के घर आने के बाद अगर कभी बीवी जाना चाहती है तो यूं ही नहीं जा सकती है। जाने का इख्तियार बरह रास्त बीवी के पास नहीं है। जाना हो बरह रास्त नहीं है, शौहर को खुश करके जाना पड़ेगा। और शौहर अगर बीवी को छोड़ना चाहता है तो बीवी को राजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ औरत मजबूर है कि निकाह में आने के बाद अब जा नहीं सकती, और मर्द बिल्कुल आज़ाद है। मर्द बिल्कुल जब भी चाहे तलाक दे दे। तो शरीयत ने शौहर से इतना माल लेके बीवी को दिलाया है कि तलाक देने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा। क्यों? इसलिए कि मैंने इतना माल दे के इस औरत को अपने पास लाया है, अब अगर मैं तलाक दूं तो पूरा माल गया। और सिर्फ इतना नहीं, दूसरी औरत को लाने के लिए फिर इतने माल जमा करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ है? जिस तरीके से शरीयत ने औरत को मजबूर किया है कि इस मर्द के साथ रहे, उसी तरीके से मर्द को भी मजबूर किया है कि इसी औरत को अपने साथ रखे। किसके जरिए से? महर के जरिए से। अभी तो समझ नहीं आई? सबको समझ में आ गया? औरत को मजबूर किया है कि इसी मर्द के साथ रहना है, जा नहीं सकती उसको राजी किए बगैर, अपनी मर्जी से। मर्द को भी मजबूर किया, और मजबूर करने की शिकल अलग अलग है। औरत को आज खुद जुदा होने का इख्तियार नहीं दिया है, शौहर को राजी किए बगैर,
اور مرد کو اختیار دیا ہے، اور مجبور کیسے کیا ہے؟ مال کے ذریعے سے۔ دیکھیں اگر کسی کو ڈاؤٹ رہا تو پوچھ سکتے ہیں، یا سمجھ میں نہیں آئی تو بول سکتے ہیں، میں پھر سے بتاؤں۔ نہیں دی، ابھی تک اب وہاں رہ گئے آپ۔ نجاشی اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر دے دیتے، نبی علیہ السلام نہیں دیے۔ اپنے بات چیت اور بھی دو بات بول دیتا ہوں۔ نجاشی نے کھانے کا انتظام بھی کیا تھا، کھانے کا۔ اب یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ دعوت ولیمہ یا نکاح کی دعوت ہے؟ یہ نکاح کی دعوت ہے۔ دعوت ولیمہ تو رخصتی کے بعد، نبی علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد، تو یہ نکاح کی دعوت ہے، دعوت ولیمہ نہیں ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ کا ولیمہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیے؟ وہ جو ہوا ہے وہی دعوت ولیمہ کا بدل ہے۔ البتہ جب نبی علیہ السلام نے ولیمہ نہیں کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی، یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان کی ایک بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح میں گئی ہے، یہ ہمارے خاندان کے لیے فخر کی چیز ہے، اس خوشی میں میں دعوت کر رہا ہوں۔ اب دعوت ولیمہ یا تو حضرت عثمان کی دعوت کو کہیں گے یا تو نجاشی کی، دونوں نہیں ہو سکتی، ایک ہے۔ سمجھ گیا نا؟ حضرت عثمان کی دعوت، یہ دعوت ولیمہ، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ نکاح کی دعوت ثابت ہو گئی ہے، اب سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا، نکاح کی دعوت حسن اتفاق سے ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ حسن اتفاق۔ نہ نبی علیہ السلام نے کہا اتنے کو کھلانا پڑے گا، نہ ام حبیبہ نے کہا اتنے کو کھلانا پڑے گا، بلکہ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد لوگ اٹھ کے جا رہے تھے، تو نجاشی نے کہا نہیں نہیں بیٹھو، نکاح کے بعد کھانا کھا کے جاؤ۔ تو گویا کہ پہلے سے کچھ اہتمام ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ گئی نا؟ تو نفس دعوت جو ہم کرتے ہیں اس کا ثبوت ہے، اس کا ثبوت ہے، لیکن پریشانی کہاں ہے؟ مطالبہ کر کے، شرط لگا کے، دعویٰ کر کے، فضول خرچی کے ساتھ جتنی برائیوں کا ہم جوڑ لیتے ہیں یہ سب منع ہے۔ ورنہ حسن اتفاق سے اگر دعوت ہو جائے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئی؟ خیر میں تو ایک دوسری بات سمجھا رہا تھا، تو شریعت نے مہر کیوں دلایا ہے اس کی ایک حکمت کیا بتایا ہوں کہ عورت مجبور ہے اپنے شوہر کے نکاح میں آنے کے بعد، اب وہ جا نہیں سکتی۔ اب شریعت نے مرد کو بھی مجبور کیا ہے، کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے۔ اب آپ لوگ بیٹھ کے سوچیں گے آج کے دور میں 11,000 دیتے ہیں، 5,000 10,000 دیتے ہیں، اس کو تھوڑی مال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے دور کی بات نہیں، شریعت اپنے حساب سے چلتی ہے، بعد میں اس کو میں اور سمجھاؤں گا۔ دو بات ہو گئی، ایک اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ پائیدار ہے، نکاح پائیدار ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، جب ایک لڑکی رخصت ہو کے اب باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کو جاتی ہے تو جو باپ ہے ان کو پتہ ہوگا باپ کے دل میں کیا بیتتا ہے۔ باپ کو معلوم ہے کہ بیٹی جب جا رہا ہے اس وقت باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بھائیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی لڑکی کے خاندان کے الاقرب فالاقرب جتنے قریبی ہوتے ہیں اس اعتبار سے سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب ایک لڑکا ایک بڑی رقم مال دے کے ایک لڑکی کو لے کے جا رہا ہے تو گھر والے مطمئن رہتے ہیں۔ کیوں مطمئن رہتے ہیں؟ کہ جب اس لڑکے نے ہماری بیٹی کو لے جانے کے لیے اتنا مال خرچ کیا ہے تو قدر کرے گا۔ ابھی تک سمجھ آئی؟ تو یہ مال کس چیز کی دلیل ہوگا؟ یہ ہے لڑکے کے دل میں ہماری بیٹی کی قدر ہونے کی، اور اس قدر کی وجہ سے ماں باپ کے دل میں، خاندان والوں کے دل میں جو بوجھ ہوتا ہے، دماغ میں جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بول رہا ہوں، ایک دوسرا انداز، یہی بات کو دوسرا انداز میں بول رہا ہوں۔
انسان کے دل میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ محبت انسان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے نہیں، مال کی محبت۔ یہ میں نے قرآن میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ یہاں اللہ نے انسان کے دل میں جن چیزوں کی محبت ہے وہ گنوائے ہیں۔ تو انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، تو جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہے وہی چیز لگا کر جب کسی چیز کو انسان حاصل کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ جب یہ لڑکی کو وہاں پیسے مال سے حاصل کر کے لے کے جا رہا ہے تو لڑکی والوں کے دل میں سکون رہے گا۔ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات، نکاح، مال سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، نکاح کی اور عورت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی بات کے لیے جو بتایا ہوں، سب سے چاہیتی چیز مال ہے۔ جب اسی چاہیتی چیز کو خرچ کر کے ایک عورت کو اپنے نکاح میں لے رہا ہے تو اس نے مال کے مقابلے میں کس کو ترجیح دی ہے؟ مال کو۔ تو کس کی عظمت بڑھی؟ نکاح کی عظمت بڑھی، عورت کی عظمت بڑھی۔ نہیں سن آئی ہے، پھر بول رہا ہوں، چوتھی بات پھر بول رہا ہوں، انسان کے دل میں کس چیز کی محبت ہے؟ مال کی محبت ہے۔ آپ لوگ اتنا آہستہ بیٹھے ہیں کہ مال کی محبت دل میں ہے نہیں۔ چلیے آپ سب بزرگ آدمی ہیں، میں ہی دنیا دار آدمی ہوں۔ تو انسان کے دل میں مال کی محبت ہونا ایک فطری چیز ہے۔ اب جس چیز کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے اسی چیز کو خرچ کر کے ایک دوسری چیز لے کے جا رہا، وہ کیا ہے؟ نکاح، رشتے نکاح۔ تو اب اس مال کے خرچ کرنے سے اس نکاح کی عظمت بڑھ گئی ہے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں ہوئی۔ علماء نے اور ایک بات لکھی ہے، 4 باتیں سمجھ آ گئی نا؟ 5ویں بات علماء نے لکھی ہے، باپ کے ترکے میں لڑکا کو ڈبل، لڑکی کو آدھا، سنگل، لڑکا کا آدھا ملتا ہے۔ تو شریعت نے لڑکی کو لڑکا سے جو کم دیا ہے شوہر سے لے کے برابر کر دیا ہے۔ یہ 5ویں وجہ ہے۔ سمجھ گئی نا؟ باپ سے کم دیا ہے اور جو کمی ہوئی وہ شوہر سے لے کے برابر کر دیا ہے۔ اس بات کو میں اس سے پہلے کئی مرتبہ مثال دے کے یہاں سمجھایا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لڑکی کو کم دے کے ظلم کیا ہے۔ تو میں نے مثال دی تھی نا، فرض کر لیجیے ایک آدمی کے انتقال ہوا، وہ 30,000 روپیہ چھوڑ کے گئے اور 2 بیٹے چھوڑ گئے، 30,000 اور ایک بیٹا ایک بیٹی، 30,000 اور ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب ہم تقسیم کریں، بیٹا 20,000، بیٹی کو 10,000۔ اب جس وقت بیٹی کا نکاح ہوا اس کے شوہر نے اس کو 20,000 دیا ہے، اب اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ 30,000 ہو گئے ہیں، 30,000 کے مالک۔ اور لڑکا نے جب نکاح کیا اس نے اپنی بیوی کو 20,000 دیا، اب کتنا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ لڑکی کی مالی اعتبار سے شریعت نے کتنی رعایت کی ہے، خاص کر کے مہر دے کے۔ اتنی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ان 5 میں سے جو 4 وجہ میں نے بیان کی، ٹھیک ہے نا؟ نکاح کا پائیدار ہونا، جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا، نکاح کی عظمت، ماں باپ کے دل کی تسلی، اور ترکے میں کم کا بدل۔ یہ 4 باتوں پر اعتراض ہوگا کہ مہر میں جو رقم دی جاتی ہے وہ رقم چھوٹی رقم ہوتی ہے، کیا اس چھوٹی رقم سے یہ 4 مقصد پورا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی رقم سے یہ 4 مقصد پورا نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مہر کی مقدار بڑھانی ہے، مہر کی مقدار بڑھانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا مہر جو متعین کیے تھے 500 درہم، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ جو 500 درہم اس دور میں 2 باتیں تھیں، ایک غربت تھی اور ایک سستی، ہر چیز سستی تھی۔ تو وہ دور سستا دور تھا اور دوسرے غربت کا دور تھا۔ تو اس غربت کے دور میں
اس سستا دور میں نبی علیہ السلام نے مہر متعین کیا ہے 500 درہم۔ ابھی جو میں نے ایک بات کہی غربت، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن سستا دور کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ سستا دور کو نبی علیہ السلام کے 5 صحابہ وہ تھے، اگر ہمارا کوئی بیٹا باہر جاتا ہے پڑھنے کے لیے دوسرے اسٹیٹ کو، دوسرے ملک کو، تو ہمارا دل کتنا بے چین رہتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام کے 5 صحابہ وہ تھے، ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا تعلق تھا، جب ان کے واقعات کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس صحابی سے وہ لگاؤ ہے جو ایک باپ کا اپنے بیٹے سے ہوتا ہے، اس سے لگاؤ۔ تمام صحابی سے لگاؤ تھا، لیکن 5 صحابی سے، ان میں سے ایک جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، ان سے عجیب قسم کا لگاؤ تھا۔ اس لگاؤ پر میں بہت واقعہ سنا سکتا ہوں، وہ سب واقعات نہیں، ایک واقعہ آپ کو بول رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے آ رہے تھے، غزوہ تبوک سے آ رہے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ جس اونٹ پر سوار تھے وہ بہت آہستہ چل رہا تھا، تو تمام صحابہ آگے ہیں، نبی علیہ السلام پیچھے ہیں۔ اب ان کی سواری، ان کی اونٹنی چونکہ آہستہ چل رہی ہے تو یہ پیچھے آ جا رہے تھے، اور یہ اپنی اونٹنی کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اونٹنی بھاگ نہیں رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایک چھڑی تھی، آپ نے چھڑی کو اسے پیچھے سے ایسا مارا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو بھی آپ اردو میں کہیں گے وہ سمجھ لیجئے، پیچھے سے کھنگلا ہے، جو بھی آپ کیا بولتے ہیں، نوچا ہے، اپنے ہاتھ میں ایک عصا کہ لکڑی کا ٹکڑا لے کے پیچھے سے نوچا ہے، آپ نوچتے ہی بالکل تگڑا ہو گیا اور ایسے بھاگنے لگا کہ نبی علیہ السلام کی سواری کو پیچھے کر کے بھاگنے لگا۔ اب یہ پیچھے کر رہے تھے، پھر مڑ کے دیکھا کہ کس نے میری سواری میں جان بخش دی، تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، تم بہت جلدی جانا چاہ رہے تھے لیکن تمہاری سواری ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اب جابر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، تو جابر نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، جنگ میں آنے سے پہلے ہی میں نے نکاح کیا ہے، گھر میں بیوی ہے، دل بیوی کی طرف کھینچ رہا تھا، اس لیے میں جلدی آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صحابہ صاف دل ہوتے تھے، گھما پھرا کے بات کرنا جانتے نہیں تھے وہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن مدینہ کے قریب جا کے رک جانا، داخل نہیں ہونا، رات وہیں قیام کر کے صبح داخل ہونا۔ تو جابر نے کہا مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئے گی، میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے ٹھیک ہے تم کے جاتا چل جاؤ۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بول رہا ہوں۔ راستے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ اونٹنی میرے پاس بیچ دو، یہ اونٹنی میرے پاس بیچ دو۔ بخاری کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ثم قال بعنیہ بأوقیۃ، یہ اونٹنی میرے پاس بیچ دو چند اوقیہ کے عوض۔ یہ بخاری میں ہے۔ بخاری کی شرح فتح الباری ہے، فتح الباری میں عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اخذتہ باربعۃ دنانیر، نبی علیہ السلام نے 4 دینار سے وہ اونٹنی خریدی ہے۔ کتنی دینار سے؟ 4 اونٹنی، 4 دینار سے۔ دینار سونے کو پیسے کو کہتے ہیں، تو 4 دینار۔ آج کے دور میں 4 روپیہ کہیں گے، 4 روپیہ کہیں گے، تو ایک اونٹنی کی قیمت 4 روپیہ جس دور میں ہو، اس دور میں 500 درہم مہر متعین کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ شریعت میں مہر کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سستا دور میں 4 دینار سے ایک اونٹنی جابر نے بیچی اور نبی علیہ السلام نے خریدی ہے۔ اچھا چونکہ یہ حدیث سنا ہوں، اسی حدیث میں 1-2 بات اور بول دیتا ہوں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت جابر نے کہا میں آپ کے پاس بیچوں گا اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ کو دوں گا نہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد پھر دوں گا، اگر آپ کو ابھی دے دیا تو پھر مدینہ کیسے پہنچوں؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں، رہتے ہوئے بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیچ سکتے ہیں، رہتے ہوئے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں دو معاملہ کرنا ہے، ایک بیچنے کا معاملہ الگ کر لینا ہے، دوسرا میں اتنے دن تک رہوں گا، آپ کو بھڑا دے دوں گا، جو بھی ہو، اجارہ اعارہ جو بھی ہو، دو معاملہ الگ کر لینا ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ رات بیوی کے ساتھ گزارے، صبح فجر کے بعد اسی اونٹنی کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، مسجد نبوی کے باہر باندھ دیے اور نبی علیہ السلام کے پاس جا کے کہا کہ پیسہ دیجئے اس کے، اب تو ادھر کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو صحابہ جن کے پاس مال رکھا ہوا تھا، آپ نے کہا اس کو اٹھا کے دے دو اور تھوڑا بڑھا کے دے دو۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے میں لپیٹ کے، اس وقت پرس نہیں ہوتا تھا نا، کپڑے میں لپیٹ کے لیے اور جا رہے تھے۔ جب جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیسے بھی لے کے جاؤ، اونٹنی بھی لے کے جاؤ، دونوں تمہارا ہے۔ جابر کہتے ہیں وہ جو 4 دینار تھے، وہ 4 دینار تو میں اپنی ضرورت میں خرچ کیا ہوں، جو ایکسٹرا دیے تھے وہ میں خرچ نہیں کیا ہوں۔ آخری وقت تک میں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، آخری وقت تک وہ محفوظ رکھا تھا، اور جب تک یہ پیسے میرے پاس تھے کبھی میں نے غربت نہیں دیکھی ہے۔ تو میں نے جو آپ سے ایک بات، اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا دل بعض صحابہ کی طرف، بیٹا کی طرف لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا اونٹ خریدنا مقصد نہیں تھا، کچھ پیسے جابر کے گھر میں پہنچ جائے، بس یہی مقصد تھا۔ اب یہ مقصد کیوں، پھر لمبا ہو جائے گا، وقت بہت کم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا؟ غربت کا زمانہ تھا اور سستا زمانہ تھا، اس کے باوجود کتنے؟ 500 درہم۔ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن مدینہ میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کے بیٹے کا نام، عبداللہ کے بیٹے کا نام عبداللہ، پکا مومن، بیٹی کا نام جمیلہ، منافق بیٹی کا نام جمیلہ، پکا مومنہ، باپ منافق۔ نبی علیہ السلام کا مدنی دور میں سب سے بڑا دشمن، مکہ میں تو ابو جہل تھا، مدینے میں یہ منافق، اور خود ان کے بیٹا اور بیٹی پکا مومن۔ تو یہ جمیلہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کے شکایت کی۔ ان کی جو شکایت کے الفاظ ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جاءت امرأۃ ثابت ابن قیس ابن شماس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جمیلہ ہے ان کے شوہر کا نام ثابت ہے، ثابت ابن قیس۔ تو جمیلہ بیوی اپنے شوہر ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کے پاس آ کے شکایت کی۔ فقالت یا رسول اللہ ما انقم علی ثابت فی دین ولا خلق، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بات کرنے آئی ہوں، مجھے اپنے شوہر کی دینداری پر کوئی شک نہیں ہے، عیب نظر نہیں آتا ہے، اور میرے شوہر کی اخلاق پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میرے خیال میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں وہ، اس کے باوجود انی اخاف الکفر، میں کفر سے ڈرتی ہوں۔ کفر کا مطلب شوہر کا کفر، شوہر کی نافرمانی۔ تو میں ثابت ابن قیس کے نکاح میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی حدیث ہے، آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ، 1-2 حدیث سناؤں گا، شوہر کے حقوق کیا ہیں اس میں۔ اب میں اس شوہر کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی۔ اچھا کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس کی 3 وجہ ہیں، ایک وجہ میں بیان کر رہا ہوں۔
کل میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اور بھی 2-3 آدمی کے ساتھ آ رہے تھے. جب آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ان کے مقابلے میں میرا شوہر کالا ہے. ان کے مقابلے میں میرا شوہر کالا ہے، تو اس کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی. میں سردار کی بیٹی ہے نا، اس کی سوچ ویسی ہے. تو کالا مرد کے ساتھ میں پہلے بھی تو دیکھی تھی، لیکن اب ناراضگی کیوں شروع ہوئی؟ تقابل میں. اور بھی 2 مرد تھے، بیچ میں میرے شوہر تھے. تو میرے شوہر کے ان دونوں کے مقابلے میرے شوہر کالے تھے. اب میرے دل سے وہ نکل گئے. اور بھی 2 باتیں ہیں، بولنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، 3 باتوں نے بیان کی. تو میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی. اب میں جدا ہونا چاہتا ہوں. اب غور کیجیے، نبی علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، تمہارے شوہر نے مہر میں تم کو جو باغ دیا ہے، کھجور کا جو باغ دیا ہے، وہ باغ واپس کر دو گی؟ فقالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں میں واپس کر دوں گی. فردت علیہ، شوہر کو باغ دے دیے. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیوی کو خلا دے دو. تو مہر واپس کر کے خلا دے. مہر کیا ہے؟ کھجور کا باغ. اس سستا دور میں، اس غربت کے دور میں بیوی کو کیا دیے؟ کھجور کا باغ دیے. تو مہر کی کیا حیثیت ہے؟ 2 ہو گئے نا. اور قرآن میں اللہ نے مہر کو کیا کہا؟ قنطار. یہ لفظ یاد رکھیے گا، قنطار کہا. قنطار کا معنی مال کثیر، وہ مال جو گننے سے باہر ہو. حدیث میں ہے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے کہا کہ مہر میں تم لوگ بہت زیادہ بڑھا کے دے رہے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک لیمیٹڈ بیان کر دو کہ اتنا دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. عمر نے اتنا ہی کہا. اس دور میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی. پردے کے اندر سے ایک لڑکی کھڑی ہو گئی، اور ایک لڑکی کھڑی ہو کے کہا امیر المؤمنین، اللہ نے قرآن میں قنطار کہا، اللہ نے کوئی تعین نہیں کی کہ اتنا دینا، اس کے اوپر نہیں دے سکتے. جب اللہ نے متعین نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی حد بندی کرنے والے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میں غلطی کر ہی رہا تھا کہ اللہ نے اپنی باندی کے ذریعے سے مجھے غلطی سے بچا لیا ہے. شکر ادا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے. تو قرآن میں اللہ نے حد نہیں کی. اس غربت کے زمانے میں، سستا دور میں نبی علیہ السلام نے 500 درہم متعین کیا، اور صحابہ بھی کتنا دیا کرتے تھے؟ کھجور کے باغ دیے ہیں. تو اب اندازہ لگائیں مہر شریعت کی نظر میں کتنا ہونا چاہیے. اور ہم جو طے کرتے ہیں کہ اس کو شریعت میں ہم مہر کہا سکتے ہیں. اگرچہ اس مہر کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، یہ منع نہیں کر رہا ہوں، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ شریعت میں جو نکاح میں مہر مطلوب ہے، وہ مطلوبہ مہر ہم نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور وہ کیوں دے دیے ہیں بتاؤ؟ ناراض نہیں ہونا. وہ لوگ فضول خرچی نہیں کرتے تھے، ہم لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. اگر فضول خرچی ختم ہو جائے تو عورت کو اس کا حق ملے گا. مہر اس کا حق ہے. یہ حق اس کو دلانے کے لیے اسلامی طریقہ کو مکمل طریقے سے اختیار کر لیں کہ نکاح جب پڑھاتے ہیں تو پڑھانے والے مولوی صاحب کیا بولتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے مطابق بولتے ہیں نا. اب یہ جو فضول خرچی ہے، کون سی شریعت مطہرہ ہے؟ یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے. اور جو مال کا لین دین ہوتا ہے، دیکھیں نکاح کی جو حیثیت گھٹائی وہ ہم نے گھٹائی ہے. نکاح کا مقصد ہم نے فوت کیا، وہ ہم نے کیا ہے. ابھی آپ غور کر کے دیکھیے، ایک لڑکا 500 درہم اس دور میں، اسی حساب سے آج کے دور کے اعتبار سے اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑکی جس جیسے گھرانے کی ہے اسی اعتبار سے اس کے مہر دینا ہے اس کو، تو میں سمجھتا ہوں اگر اس نے 25 سال کی عمر میں
پڑھائی مکمل کی تو نکاح کا خرچہ جمع کرنے میں اور 5 سال لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 5 سال لگا کر مہر نکاح کا پورا خرچہ جمع کیا ہے تو اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 30 سال، ٹھیک ہے نا؟ اب 30 سال کے بعد جب اس نے نکاح کیا ہے، اب اگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینے کے بارے میں کبھی ذہن میں آئے تو کیا سوچے گا؟ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر دوسری کو لانے کے لیے پھر کم از کم 5 سال کمانے ہوں گے۔ ابھی اس 5 سال میں ماں بوڑھی ہو گئی ہے، باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پھر 5 سال میں آپ جمع نہیں کر سکتے، اب پھر 10 سال لگیں گے، اور جس وقت طلاق جو ہے 40 سال ہے، 10 سال کا 50 سال کی عمر ہو جائے گی، اس وقت بیوی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، یہی سوچے گا بیٹھ کے۔ اب طلاق جو اتنی سستی ہو گئی ہے، خلا جو اتنا سستا ہو گیا ہے، کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے۔ اس میں نے جو جملہ کہا تھا میرا دل خوش ہو گیا ہے، سیکیورٹی لڑکی۔ ایک لڑکی کو شریعت نے مکلف کیا کہ شوہر کے گھر پہ جاؤ، لیکن کتنی سیکیورٹی دی ہے شریعت نے؟ تمام مالی ذمہ داری ہونے کے باوجود اتنی بڑی رقم شوہر سے لے کے دلایا ہے۔ دنیا میں اتنی زیادہ عورت کو حقوق دینے والا کوئی مذہب ہے؟ سب نہیں ہے۔ یہ تو آج صرف مہر کے بارے میں بتایا ہوں، اور بھی کتنے باقی ہیں؟ اور بھی 3 باقی ہیں نا؟ ان 3 پر بھی انشاءاللہ اگلے جمعرات کو ان تینوں پر ایک ہی دن میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، ان تینوں کو اور شوہر کے حقوق کو۔ یہ جو مسائل میں آپ کو بول رہا ہوں، بار بار ایک بات بولا ہوں کہ دیکھیے، یہ تمام مسائل ہم کو سمجھنے کے ہیں، سمجھانے کے ہیں، ان مسائل کی تبلیغ کرنی ہے۔ کل شاید ایک صاحب نے مجھے فون کیا ہے، مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، تو انہوں نے فون کیا کہ ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک لڑکی شوہر سے جھگڑا کر کے 1 سال سے الگ رہ رہی ہے۔ اب اس کا ایک جگہ جدائی نہیں ہوئی، طلاق بھی نہیں ہوئی، خلا بھی نہیں ہوا، فسخ نکاح بھی نہیں ہوا، 1 سال سے الگ رہ رہی ہے۔ اب اس کا نکاح طے ہوا، جب نکاح طے ہوا تو چونکہ پہلے شوہر سے جدائی نہیں ہوئی تو ابھی 1 مہینہ پہلے خلا لیے ہے، لڑکی خلا لی ہے 1 مہینہ پہلے، اب اس کا 2 دن کے بعد نکاح ہے، تو یہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کم از کم 3 حیض گزرنا ہے۔ اب اگر ہر مہینہ پیریڈ کلیئرلی صاف ہو تو بھی 3 مہینے چاہیے، اگر آگے پیچھے ہو تو 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو پورا مسئلہ سمجھا دیا، نہیں، 3 پیریڈ آ کے جانا ہے، چاہے 3 مہینے میں ہو، چاہے 4 مہینے میں، چاہے 5 مہینے، چاہے 1 سال میں۔ اب آگے جو سوال کر رہا ہے، مجھے پوچھ رہا ہے کہ اس لڑکی کو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اب دوسرا سوال سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ غصہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا غصہ؟ 1 سال تک کہاں تھی وہ؟ جو 1 سال تک سہارا دیا، کیا وہ آپ نہیں دے سکتے؟ تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ شوہر سے جدا ہو کے تو جہاں 1 سال تھی، کیا وہاں 3 مہینے رہ نہیں سکتے؟ ایک بات یہاں پہ شادی طے نہیں ہوئی، کس کے لیے رکھا ہوا تھا کہ آج نکل واپس چلے جائے گی؟ وہی بات تو بول رہا ہوں نا، تو جس کے سہارے میں سال گزاری ہے، اس کے سہارے میں 3 مہینہ 4 مہینے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ بات جو بول رہے ہیں کوئی سہارا دینے تیار نہیں، تو غلط ہو گیا نا، وہ جھوٹ ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو عدت پوری کرے گی، اس عدت کا خرچہ کس کے ذمہ؟ شوہر کے ذمہ۔ اس سے پہلے بتایا ہوں، اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورت کا رہنا، اس کا کھانا سب کچھ شوہر کے ذمہ ہے، تو سب کچھ تو شوہر ذمہ تھا، تو لیے بغیر کیوں خلا لیے؟ وہ لیجے خلا لینا تھا اگر اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔
خیر میں جو بات یہ واقعہ سمجھانے میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرہ میں ہمارے سماج میں جب بھی ہم اس طرح کے معاملات میں جائیں گے تو شریعت کو سامنے رکھا، شریعت کا مذاق نہیں بنائیں گے۔ کتنا پاکیزہ اللہ نے ہمیں دین عطا کیا ہے، کتنا پاکیزہ دین۔ ابھی مہر کی میں نے آپ کے سامنے جو حکمت رکھی، واقعہ اتنی بڑی مقدار میں ہر لڑکی کو اس کا شوہر دے دے، ماں باپ کے دل میں کوئی دکھ رہے؟ جب ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں جب استاد نہ آئے تو کلاس میں بچے بات کرتے ہیں، دو چار بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو استاد نہیں آئے ہیں، ہم لوگ بیٹھے کچھ باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک دن بات کرتے کرتے ہماری بات ہو رہی تھی کہ رخصتی کے وقت، نکاح کے بعد رخصتی کے وقت لڑکی روتی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، لڑکی روتی کیوں؟ تو ایک ساتھی نے کہا کچھ رونا خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ خوشی کا رونا ہے۔ اور ایک ساتھی نے کہا نہیں، اور ایک ساتھی نے کہا کہ یہ اس لیے رو رہی ہے کہ جس گھر میں یہ جا رہی ہے وہ انسان کا گھر ہے یا جانور کا گھر، کچھ پتہ نہیں، اس لیے رو رہی ہے۔ بہت بڑی بات بتا دیا، جس کے پاس جا وہ انسان ہے یا جانور ہے کہ پتہ نہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو مہر کی رقم ہے، جو مہر کی شکل میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھی، شریعت کی جو شکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا اگر واقعی ہم اس مہر کو شریعت جیسا مطلوب رکھا ہے اسی طریقے سے ہم دیتے ہیں۔ 3 سال پہلے ایک نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، 1-1.5 مہینے کے بعد جھگڑا شروع ہوا۔ لڑکا کا یہ کہنا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا لڑکی بیچ میں کھوتا ہے نا، وہ ہے۔ اب لڑکی والے بولتے ہیں یہ لڑکی ہے، تو اب فتوی کے لیے ہمارے پاس آئے کہ اس نکاح کا کیا حکم ہے۔ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس کی تحقیق ہو کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ شریعت کی تحقیق ایک طریقہ پر ہے، آج کے دور میڈیکل رپورٹ معلوم ہو جائے گا۔ تو ہمیں لکھا کہ میڈیکل رپورٹ نکال کے پیش کریں، لڑکا ہے لڑکی ہے، تو ہم بتائیں گے نکاح کا کیا حکم ہے۔ جب میڈیکل رپورٹ کی بات آئی تو لڑکی والے تیار نہیں ہیں، لڑکے والے تیار نہیں ہیں میڈیکل جانچ کرانے کے لیے، میڈیکل جانچ کرانے کے لیے لڑکے والے تیار نہیں ہیں، اور مار پیٹ پر اتر آئے ہیں۔ اس کے بعد جب بیٹھے بات چیت کرنے کے لیے تو لڑکی کے خاندان کے لوگ بول رہے ہیں کہ یہاں کے لینگویج میں بول رہے ہیں، لہجے میں، کہ ہم نکاح کرا کے تمہارے گھر پہنچا دیے ہیں، اب وہیں سے جنازہ اٹھنا، وہیں سے جنازہ اٹھنا۔ بیچ میں ایک صاحب نے کہا اگر وقت سے پہلے جنازہ نکل گیا تو؟ نہیں سمجھے؟ وقت سے پہلے اگر جنازہ اٹھ گیا تو؟ یہ جو لفظ ہے وقت سے پہلے جنازہ اٹھنا، جس کی زبان سے بھی یہ بات نکلی ہے، بہت زبردست بات ہے۔ اور یہ نکلی کیوں؟ انہیں دیکھا ہے دوسروں کی جنازہ وقت سے پہلے اٹھتے ہوئے، اس لیے ان کی زبان سے ہی نکلا ہے۔ خیر، مہر پر ہماری آج گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ نے شوہر کی ذمے عورت کے مالی حقوق 4 رکھے ہیں، ان میں سے ایک مہر ہے۔ امید ہے سب کی سمجھ آ گئی ہے۔ کسی کچھ سوال ہے اس سلسلے میں؟ ماں باپ انتقال کر دیں، یہ نہیں دے کہ سمندر نہیں دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، ماں باپ ہوتا تھا اس زمانے میں، جس طرح سے آج اپنے پاکستان میں ہوتا ہے، اس زمانے میں اتنا ڈیپ نالج نہیں ہوا کرتی تھی لوگوں کو۔ کسی کو دیکھا میں نے کہ مرنے کے بعد پہنچ چکے معافی مانگ رہے ہیں، یا کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بیوی کا حق ہے، اس کو دے دینا چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں دیا ہے تو یہ بندے کا حق ہے، یہ مہر حقوق العباد میں شامل ہے۔ اگر آپ کسی کا قرضہ لے کے آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ نے نیک اعمال سے قیامت کے دن دینا پڑے گا، تو آپ نے نیک اعمال سے
बीवी को देना पड़ेगा। हाँ, अगर बीवी माफ़ कर देती है, खुश दिली से अगर माफ़ कर देते, फ़इन तिब्न लकुम, जो अभी मैं आयत सुनाया हूँ, खुश दिली से अगर माफ़ कर देती है, चाहे बीवी दुनियावी ज़िंदगी में माफ़ करे, चाहे आखिरत में अल्लाह के सामने हाज़िरी के बाद माफ़ करे, अगर बीवी माफ़ कर देते तो माफ़ हो जाएगा, वरना नेक अमल से देना पड़ेगा। अगर नेक अमल ना हो तो बीवी के बुरे अमल को लादना पड़ेगा, तब भी देना पड़ेगा। ये बीवी का हक है। और कुछ? इन बातों की तबलीग होनी चाहिए, इन बात को दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। जब जो ख़ानदान के बड़े होते हैं, रिश्ता लगाने के बैठते हैं ना, हाँ, तो इन बातों से लगना। जहेज में कितना दोगे वो बात नहीं करना है, कितना आदमी खिलाओगे ये बात नहीं करना है, महर कितना दोगे, हैं? क्या जमाते नहीं है? लोगों को जब सही बात करते हैं या इस बात को रखते हैं, हाँ, तो उस लोगों को महफिल में रहने का नहीं देंगे, भाई बाहर जाओ। हाँ, बाहर आ जाना। अगर वहाँ बैठ के आपने पूरे गलत फैसला करवाया है, उस गलत फैसला के जो गुनाह और वबाल है उसमें आप भी शरीक रहेंगे। तो ये तो अच्छा ही किया कि आपको उठा दिए हैं, वबाल से आपको बचा लिया है। एक बात बोलना चाह रहा था, अगले जुमात का भी 1 मिनट बाकी है ना, है उधर 1 मिनट बाकी है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले हैं, इंशाल्लाह अगले जुमात में। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु।